بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ماحول کو اور پوری دنیا کو منور فرما دے۔ ہم سلسلہ چلا رہے ہیں ایک آیت ایک لیکچر۔ ایک آیت لکھ کر اور کہلوا کر سکھائی جاتی ہے، تلفظ درست کیا جاتا ہے، اور ایک ایک لفظ کا معنی اور ان لفظوں کا اردو میں استعمال کن صورتوں اور صیغوں میں ہوتا ہے، اس کی بھی مثالیں دے کر کلمات کو راسخ کیا جاتا ہے، ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن آسان ہے اور ہماری اردو بولی میں اس کے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو پہلی بار آ رہا ہے آگے مزید کتنی بار وہ آئے گا۔ تو آپ کو اگر یہ سلسلہ پسند ہو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور دوسروں کو دعوت دیجئے، جو آپ سیکھیں اس کو آگے سکھا دیجئے۔ یہ فہم دین چینل ہے اور یہ ویڈیوز فیس بک پیج پر بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں جس کا نام ہے لرن اینڈ ٹیچ۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کیجئے اور اس چینل کو بھی فروغ دیجئے تاکہ جلد از جلد یہ بہت زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ پوری آیت سنیے، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور استعینوا، استعانت کرو، تعاون مانگو، مدد مانگو، سب، بالصبر، صبر کے ساتھ، بھی میں نے ساتھ یا سے، الصبر میں نے صبر، اور الصلاۃ، نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو یا مدد لو، اور انا، بے شک، ہاں وہ نماز، لا ضرور، کبیرۃ، بڑی ہے، بھاری ہے، گراں ہے اور مشکل ہے، الا، سوائے، علی الخاشعین، خاشعین پر، یہ خاشعین پر بھاری نہیں ہے، باقی سب پر یہ نماز بہت بھاری ہے۔ تو خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے آگے جھکنے والے اور اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بڑی مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ خطاب دراصل بنی اسرائیل کو ہے، اسرائیل کے بچوں کو احکام دیے گئے ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے حکم عدولی کی اور رب کے حکموں کو پس پشت ڈالا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ بنی اسرائیل نے ان احکام سے سرتابی کی تو ذلیل و خوار ہوئے۔ کیا یہی غلطیاں ہم جب دہرائیں تو ہمیں عزت ملے گی؟ قطعاً نہیں۔ یہ رب کا اٹل قانون ہے کہ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا اور رحمان کے حکموں سے بھاگے گا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ مدد رب سے لو اور اس کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے، اور وسیلہ جو بہترین ہے وہ آپ کے اچھے اعمال کا ہے، اور اچھے اعمال میں سب سے بہترین اور چوٹی کا عمل وہ صبر ہے۔ جب آپ دین پہ چلیں گے
تو آپ کو مشکلات آئیں گی، تو اس پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مشکلات کو سہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور دوسرا عمل صالح ہے نماز۔ یہ نماز آپ کو دین پر چلنے کا مکمل طریقہ سکھاتی ہے۔ آپ کس طرح آواز پہ لبیک کہیں، اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی خاطر جمع ہو جائیں، صف بستہ ہو جائیں، اپنے سے بہترین بندے کو اپنا رہنما بنا لیں، پھر اس کی مکمل اقتداء کریں، اور جب تک وہ نہ جھکے تم نہ جھکو، جب تک وہ نہ اٹھے تم نہ اٹھو۔ یہ پوری سیاسی تربیت نماز دیتی ہے، اجتماعیت کا نظام نماز سکھاتی ہے۔ اس لیے اس سے مدد لو اور اس کے مقاصد کو پورا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا نہایت مشکل کام ہے۔ اس کا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اظہار فرمایا تھا معراج کے موقع پہ، جب 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کم کروا لیں۔ میرا تلخ تجربہ ہے اپنی قوم کے بارے میں کہ انہوں نے نماز میں بڑی سستی کی ہے۔ یہ آج کی آیت ہے۔ میں نے 2 کلر استعمال کیے ہیں۔ اس میں جو بلیک کلر ہے، کالا رنگ، یہ حروف اصلی کی نشاندہی کرتا ہے، یہ مادہ ہے، اور ان کے مناسبت سے نیچے ترجمے میں بھی اس کے کلر دے دیے ہیں۔ آج نئے لفظ ہمارے پاس 5 ہیں۔ استعینوا، صبر، استعینوا 3 بار آیا ہے، الصبر قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے، اور کبیرہ یہ 4 بار، اور ایسے ہی خاشعین 5 بار، اور انہا یہ 18 بار قرآن میں آیا ہے۔ اگر ان 5 لفظوں کو سیکھیں گے تو 36 لفظ آپ سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پورشن ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو انہی سے ماخوذ ہیں اور اردو میں عام طور پہ استعمال ہیں۔ مثلا عون کہتے ہیں مدد کو، آوان اس کی جمع ہے، معاون مددگار، معاونین اس کی جمع ہے، اعانت مدد، تعاون بھی مدد۔ صبر سے نکلنے والے صابر، صابرین، صبور، صبار۔ کبرہ سے، کبر سے نکلنے والے، کبر کا معنی بڑائی یا تکبر ہے، کبیر، کبیرہ، اکبر، اکابر، اکابرین، تکبر، استکبار۔ اور خاشعہ سے خاشع، خاشعین اور خشوع۔ بس یہ خشوع زیادہ اردو میں مستعمل ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یہ عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔